اب ایک آدمی انڈیا سے سفر کر عمرے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، تو وہاں پر جب وہ پہنچے گا تو اس کا ایک روزہ کم ہوا ہے سعودی عرب کے اعتبار سے۔ اور اچھا، اس کے مقابلے میں اس کو ایک دوسرے انداز میں ہم بات سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے زید نام کا ایک آدمی 29 رمضان کو چاند نظر آنے کے بعد سعودی عرب سے نکلتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی مجلس کا یہ سوال ہے شیخ کہ اگر کوئی شخص ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے 28 روزے ہوتے ہیں یا پھر جو ہے 31 روزے ہو جاتے ہیں، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جی، آپ کے سوال کو ناظرین کی آسانی کے لیے ہم مثال سے بات کو سمجھاتے ہیں تاکہ بات آسانی سمجھ میں آئے۔ مان لیجئے سعودی عرب میں ہم سے ایک دن پہلے رمضان شروع ہو گیا، اور ہم ایک دن بعد جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اب ایک آدمی انڈیا سے سفر کر عمرے کے لیے سعودی عرب جاتا ہے، تو وہاں پر جب وہ پہنچے گا تو اس کا ایک روزہ کم ہوا ہے سعودی عرب کے اعتبار سے، اور اتفاق سے مان لیجئے وہ مہینہ 29 کا رہا، تو کیا وہ بندہ بس کرے گا اسی پر، یا پھر وہ ایک روزہ جو رہ گیا ہے اس کو مکمل کرے گا؟ جی، وہ 29 روزے کم از کم پورے کرے گا، کیونکہ عربی کا مہینہ 29 سے کم کا نہیں ہوتا ہے، اور اس نے جو روزہ چھوڑا ہے وہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، وہ اصل میں رمضان میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ رمضان کا وہ روزہ چھوٹا ہے۔ اب اس کا الٹا اگر ہو جائے کہ ایک بندہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے روزہ شروع کرتا ہے، پھر انڈیا آتا ہے، انڈیا آنے کے وقت میں اب اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ اس نے جب سعودی عرب سے انڈیا آ رہا تھا، آیا اس نے رمضان مکمل کر آیا یا رمضان ابھی باقی تھا تبھی آیا؟ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے ایک زید نام کا ایک لڑکا آدمی سعودی عرب سے 29ویں روزے کو عصر کے بعد یا ظہر کے بعد وہاں سے نکلتا ہے، رمضان ابھی باقی ہے۔ اب انڈیا میں جب وہ پہنچا تو انڈیا میں کون سا روزہ ہے؟ 28واں روزہ ہے، 28واں روزہ ہے، اس کا 29واں روزہ ہے اس بندے کا۔ اب اس کے بعد انڈیا میں 30 روزے پورے ہوتے ہیں، تو اس بندے کے کتنے روزے ہوئے؟ 31 روزے ہو جائیں گے۔ تو وہ بندہ 31 روزے پورے رکھے گا، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کو پا لے، رمضان میں حاضر رہے تو وہ روزہ مکمل کرے۔ تو اب وہاں سے جب وہ بندہ نکلا تھا تو رمضان تھا، انڈیا میں جب آیا ہے تب بھی رمضان ہے، تو اس کا مطلب رمضان اس کا ختم نہیں ہوا۔ تو اس لیے اگرچہ کہ 31 روزے ہو رہے ہوں، لیکن وہاں سے نکلنے کے وقت میں رمضان تھا، یہاں آنے پر بھی رمضان ہے، تو وہ 31 روزے پورے کرے گا۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اس کو ایک دوسرے انداز میں ہم بات سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے زید نام کا ایک آدمی 29 رمضان کو چاند نظر آنے کے بعد سعودی عرب سے نکلتا ہے، چاند نظر آ گیا۔ اب جب انڈیا پہنچا تو انڈیا میں 29واں روزہ ہے، تو اب زید کیا کرے گا؟ زید اس نے تو رمضان مکمل کر آیا نا، رمضان ختم ہو چکا ہے اس کے لیے۔ جب وہ سعودی عرب چھوڑ رہا تھا تو رمضان اس نے ختم کیا ہے۔ اب جب وہ انڈیا میں آئے گا تو اس کا رمضان تو ختم ہو چکا ہے، یہاں آ کر وہ احتراماً باہر لوگوں کے کھائے گا پیے گا نہیں، نہ لوگوں کو یہ بیان کرتے وہ بیٹھے گا کہ بھئی میرا تو رمضان ہو گیا، نہیں،
وہ ٹھیک ہے روزے کا پابند نہیں ہے, وہ آئے گا انڈیا میں, آنے کے بعد اپنے گھر میں خفیہ طور پر اکیلے میں رہ کر کھائے گا پیے گا اور لوگوں کے ساتھ عید منائے گا. تو یہاں پر 3 شکلیں ہوئی. ایک جو انڈیا سے سعودی عرب جا رہا ہے تو وہ اگر 28 روزے ہوئے ہوں یا 29 روزے ہوئے ہوں تو اس کو ایک روزہ مکمل کر لینا چاہیے جو چھوٹا ہے. اور اگر اس کا الٹا ہو جائے, سعودی عرب سے کوئی بندہ انڈیا آ رہا ہے تو اس کی 2 شکلیں تھی. ایک یہ کہ رمضان باقی تھا, وہاں سے نکلنے کے وقت میں بھی رمضان تھا, یہاں پر بھی رمضان ہے, تو وہ یہاں والوں کے اعتبار سے روزہ بھی رکھے گا اور عید بھی یہاں کے حساب سے کرے گا. لیکن اگر وہاں پر اس نے رمضان مکمل کر آیا, چاند نظر آ گیا یا شوال کا رمضان عید کا اعلان کیا گیا, اس کے بعد وہاں سے نکلا, تو انڈیا پہنچنے کے بعد اب اس پر وہ روزہ نہیں ہے. ہاں البتہ احتراماً وہ گھر میں رہ کر کھائے گا پیے گا, لوگوں کے سامنے کھا پی کر کچھ اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں بات واضح ہوئی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی, بہت دلائل دیتے ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں, اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا, سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.